رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واقع معراج شریف تو بہت عام لکھا پڑھا بیان کیا جاتا ہے، کم و بیش ہر مسلمان جو پڑھ کر نہیں جانتا وہ سن کر جانتا ہے۔ اس میں سوال جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ روایت باری پر علماء کرام کا اختلاف ہے، صحیح صورتحال واضح فرمائے۔ واقع معراج جو ہے وہ اس عالم میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اپنے جسد مبارک سمیت جہاں تک اللہ کریم نے چاہا تشریف لے گئے۔ اس میں جو بات صحیح ملتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا تک جبریل امین نے ساتھ دیا اور وہاں جا کر معذرت کر لی کہ یہ ہماری حد ہے، اس سے آگے ہم پر نہیں مار سکتے۔ معراج کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک سواری وہاں حاضر کی گئی جس کا نام رف تھا، جس پر حضور آگے تشریف لے گئے۔ آگے کہاں تک تشریف لے گئے، کس مقام تک پہنچے، اس کے بارے صرف اتنا ملتا ہے کہ جہاں تک رب نے چاہا حضور تشریف لے گئے۔ اللہ کریم تو ہر جگہ موجود ہے، تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ اللہ کریم کی ملاقات کے لیے حضور تشریف لے جاتے۔ مقصد یہ تھا کہ عظمت نبوت کا اظہار مقصود تھا کہ وجود اطہر، آپ کا جسد مبارک، آپ کی بشریت بھی اتنی پاک، لطیف، منزہ ہے کہ عالم امر تک جہاں ارواح حاضر ہوتی ہیں یا جو ارواح کا مسکن ہے، حضور کا وجود عالی بھی وہاں جلوہ افروز ہوا۔ اس میں واقعی جو علماء کا اختلاف ہے وہ روایت باری کا ہے کہ اللہ کریم کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا۔ باقی واقعات برزخ کے جو حضور نے ملاحظہ فرمائے، جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمایا، ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو لوگ اختلاف فرماتے ہیں، جو علماء حضرات، وہ فرماتے ہیں کہ اس دار دنیا میں انسانی نظر، انسانی آنکھ میں وہ قوت نہیں ہے کہ جمال باری کو دیکھ سکے، لیکن اس کے سب قائل ہیں کہ آخرت میں، میدان حشر میں، جنت میں ہر جنتی کو دیدار باری ہوگا اور وہ اپنے پروردگار کو دیکھ سکے۔
جو لوگ دیدار باری کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ رویت باری اس عالم آب و گل میں نہیں ہوئی، یہ احکام اس عالم آب و گل پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو ارشاد ہوا لن ترانی، وہ اس عالم آب و گل کی بات تھی، اس دار دنیا کی بات تھی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو پہاڑ پر تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے فلما افاقا، جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے عرض کی کہ بار الہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ ارشاد و خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ عطا ہوا ہے اسے سنبھالے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی میں اگلے دن الیت الاولیاء میں دیکھ رہا تھا کہ اس تجلی کے بعد باقی عمر وہ نقاب پہنے رہتے تھے، اس لیے کہ چہرے مبارک میں وہ چمک آ گئی تھی کہ جو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا۔ صاحب الیت الاولیاء نے لکھا ہے کہ ایک خاتون نے عرض کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو، تو آپ نے فرمایا تمہاری مراد اللہ پوری کرے، تمہیں جو کچھ تم نے مانگا تمہیں مل گیا، لیکن ایک شرط ہے کہ اب اس کے بعد شادی نہ کرنا، کسی کے نکاح میں نہ جانا۔ تو وہ بات تھی زمین کی، آپ پہاڑ پر تھے، زمین پر تھے، عالم آب و گل تھا، یہاں نظر انسانی ذات باری کو نہیں دیکھ سکتی، اس نظر میں یہ قوت نہیں ہے۔ بعض اولیاء اللہ، اولیاء کرام نے دیدار باری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ یہ تجلیات باری کو دیکھتے ہیں، عین ذات کو نہیں۔ اور بعض کو غلط فہمی بھی لگ جاتی ہے۔ میں نے ایک ولی اللہ کے حالات میں پڑھا کہ فرماتے ہیں میں 20 برس اللہ کریم کو دیکھ کر سجدہ کرتا رہا، لیکن 20 برس بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ روشنی تو اللہ تو نہیں تھی، وہ اور قسم کی تجلی تھی جسے میں عین ذات سمجھا، چنانچہ میں نے 20 برسوں کی نمازیں لوٹائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویت باری جو ہے یہ اس عالم میں نہیں ہے، زمینوں پر نہیں، آسمانوں پر بھی نہیں، بالائے عرش کی بات ہے، وہ عالم اور ہے۔ اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آسمانوں پر اسی حیات میں، زندہ اٹھا لیے گئے، تو اس عالم میں ان کا کھانا پینا ضروریات ساری وہ ہیں جو آسمانوں پہ ہوتی، زمین والی نہیں ہے۔ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، رفع حاجت کرنے کہاں جاتے ہیں آسمانوں پر؟ تو جواب میں کہا گیا کہ ایک بچہ جو شکم مادر میں زندہ ہوتا ہے، غذا بھی پاتا ہے، وہ رفع حاجت کرنے کہاں جاتا ہے؟ اگر اسی دار دنیا میں شکم مادر میں یہ سب کچھ ممکن ہے تو آسمانوں پر شکم مادر میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی جو کیفیات ہیں وہ ہوتی ہیں، ضروریات وہاں کی ہوتی ہیں، غذا منہ سے نہیں کھاتا، اس سے آتی ہے جو اس کی نالی ہوتی ہے غذا کی، پیٹ میں لگی ہوتی ہے، اسی طرح رفع حاجت کی ضرورت اسے پیش نہیں آتی۔ تو فرمایا آسمانوں پر جب ہے تو عالم آسمانوں کا ہے، کیفیات وہاں کی ہیں، بھوک بھی وہاں کی ہے، ضروریات بھی وہاں کی ہیں۔
اور پھر 50,000 سال جو ہمارے دنیا کے حساب سے ہیں، اتنی دوری اگر ہے یہاں سے آسمانوں کی، تو یہاں 50,000 سال گزریں گے تو وہاں ایک دن گزرے گا۔ تو ابھی تو 2000 سال گزرے ہیں، اب 21ویں صدی عیسوی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے عالم کے مطابق انہیں وہاں پہنچے کو پل ہی گزرا ہے۔ تو حضور اس سے بہت بالا تشریف لے گئے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ کس عظمت، کس بلندی تک حضور تشریف لے گئے، نہ کسی نے کہا ہے، نہ کسی نے لکھا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، اور نہ ہی قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے۔ یہ فرمایا قاب قوسین او ادنا۔ کعبہ قوسین، قوس کمان کو کہتے ہیں، کعبہ قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی انتہائی قریب پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ اور وہ کل پرسوں بھی آپ نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا وہ دیا تھا ترجمہ، تو ان کا میں نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کعبہ قوسین سے مراد دونوں بازو اس طرح کریں تو قوس بن جاتی ہے نا۔ انہوں نے اپنی طرز کا کیا ہے کہ اللہ نے دونوں بازوؤں میں لپیٹ لیا۔ بہرحال علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ ساری مخلوق میں اللہ کی ذات کا اتنا قرب کسی کو نصیب نہیں ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد مبارک، روح مبارک اسی مکمل دنیاوی حیات میں نصیب ہوا۔ اب اس میں وضاحت یہ فرمائی کہ چونکہ اس سے پہلے واقعہ زمین پر ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تجلی باری دیکھی اور بے ہوش ہو گئے، تو اس عالم میں فرمایا حضور نے کھلی آنکھوں دیکھا، کوئی انہیں اس میں غلطی نہیں لگی۔ مات اللہ صاحبکم، تمہارے صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلط فہمی یا غلطی نہیں لگی، اور کوئی حقیقت کے خلاف انہوں نے نہیں دیکھا، جو دیکھا وہ بھی حق تھا، اور دیکھنے میں بھی انہیں کوئی غلطی نہیں لگی۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ ان کی نگاہ بھٹکی نہ حد سے بڑھی، یعنی دونوں طرف غلطی ہوتی ہے، نہ یا حد سے پیچھے رہ جائے یا حد سے آگے چلی جائے۔ تو یہ وضاحت قرآن کریم نے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، باقامی ہوش و حواس دیکھا، صحیح دیکھا، اس میں کوئی راہی برابر سر منہ کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ عظمت رسالت پہ گواہی ہے کہ اتنی قوت برداشت جمال باری کی، اور ان حقائق کو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب عظیم کی بے شمار نشانیاں، عظمت کے بے شمار دلائل، اور اللہ کا نور، اللہ کی ذات۔ اب یہاں جن لوگوں نے رؤیت باری سے منع فرمایا ہے کہ ممکن نہیں، ان کا استدلال اس عالم آب و گل کا ہے، اور جو قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اس عالم آب و گل میں تو نہیں تھے، اب اگر آخرت میں ہر مومن کو دیدار باری ہوگا تو حضور جہاں تشریف لے گئے وہاں تو آخرت میں ہر مومن بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں پہنچ سکے گا، لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کو دیدار باری ہوگا۔ یہ دونوں دلائل ہیں۔ سوال آگے جو یہ ہے کہ سالکین کی ارواح بھی نقش کف پاک کی روشنی میں یہی راستہ اختیار کرتی ہیں۔ سالکین تو ہر امت میں رہے ہیں، اور انبیاء بھی ہر امت میں رہے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مبارکہ کا بھی
سفر عالم امر سے آگے کا ہوتا تھا، اور صحابہ کا پھر اولیاء امت کا یہ تو ایک پکا راستہ ہے جو تخلیق آدم کے ساتھ ہی روح عالم امر سے ہے، بدن عالم آب و گل سے ہے، اس تعلق نے ایک راستہ بنا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف پر جانا، اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ معراج خواب میں ہوا، لیکن اگر معراج شریف خواب میں ہوتا تو شاید اس کا انکار اہل مکہ مشرکین بھی نہ کرتے، خواب میں بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ جو انکار ہوا یا جھگڑا ہوا وہ اسی بات کا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اس طرح عالم بالا میں جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ جھگڑا بھی کیا کہ یہاں سے 3 مہینے لگتے ہیں اور ہم اونٹوں کو بھگا بھگا کر بیت المقدس پہنچتے ہیں، آسمانوں کو اور عرش کو چھوڑیں، بیت المقدس جانا اور جا کر آ جانا ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ تو وہ روح مال جسد اور انسانی جسم ہی کا سفر تھا۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو خواب میں کوئی بیت المقدس جائے یا آسمانوں پر جائے، کسی کو کیا اعتراض؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے سوال کیے، آپ نے بیت المقدس کی کہ حضور اس وقت جب تشریف لے گئے تھے تو کوئی کھڑکیاں دروازے تو نہیں شمار فرماتے رہے تھے، تمام انبیاء کو وہاں لایا گیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ بیت المقدس کی مسجد جہاں حضور نے امامت فرمائی وہ الگ ہے، اور یہ جو 8 پہلو سی عمارت دکھائی دیتی ہے جس پر گنبد ہے، یہ اس چٹان پہ گنبد بنا ہوا ہے جس کے ساتھ حضور نے براق کو باندھا تھا۔ ایک چٹان ہے جس پہ کی بہت لمبی کہانی ہے، اس پر انبیاء شہید بھی کیے گئے، ذبح بھی کیے گئے، اور پیچھے سے اس کی کہانی آ رہی ہے۔ اس میں کچھ سوراخ بھی تھے، تو براق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان سے باندھا۔ اس سے دوسری طرف مسجد الگ ہے جو عموماً تصاویر میں یا اس پہ نہیں دکھائی جاتی۔ یہ بھی یہودیوں کی ایک پالیسی ہے کہ اسی کو مسلمان مسجد سمجھیں۔ ان کا ارادہ اس مسجد کو شہید کر کے وہاں اپنے انداز سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا۔ وہ مسجد ساتھ ہے جہاں حضور نے امامت فرمائی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد میرے ساتھ عبدالقدیر ڈسکس کر رہا تھا، آپ نے ایک تقریر میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے وہ نبی ہیں جنہوں نے اس دنیوی حیات میں وہ 2 گانا حضور کے ساتھ ادا فرمایا، چونکہ آسمانوں پر اس دنیوی حیات سے وہ زندہ ہے، لہذا تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے ساتھ 2 گانا پڑھنے کی سعادت سب کو نصیب ہوئی، لیکن اکیلے عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں کہ انہوں نے اسی حیات میں حضور کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور حضور کا وصال نصیب ہوا۔ تو روح کا راستہ تو پکا ہے، لیکن حضور کا معراج شریف پہ تشریف لے جانا یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جنہیں سمجھ نہیں آتی کہ روح عالم بالا میں کیسے جا سکتی ہے، کہ روح تو روح جسد اطہر بھی وہاں تشریف لے جا سکتا ہے جسے اللہ نوازے۔ تو عالم بالا میں جو راستہ معراج شریف کا ہے وہ مختص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عالم امر میں جب روح قدم رکھتی ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ معراج محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ انہی کا راستہ ہے، اسے انہوں نے یہ استعمال فرمایا، نہ ان سے پہلے کسی نے استعمال فرمایا، نہ ان کے بعد کسی کو وہ نصیب ہوگا۔ روح کا اپنا راستہ ہے۔ جن حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ روح عالم بالا میں نہیں جا سکتی، ان کے لیے دلیل ضرور ہے کہ روح تو روح اللہ چاہے تو جسم بھی جا سکتا ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہستی پر اللہ نے یہ شفقت فرمائی۔
باقی واقعات معراج جو ہیں وہ عام ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے الصلاۃ معراج المومنین، اس میں دو سوال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سفر معراج سے سرفراز فرمایا، گزارش یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو نماز میں معراج کیسے نصیب ہوتا ہے، اور رائے سلوک میں جو منازل طے کروا جاتے ہیں، کیا یہ وہی راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب تو ہو گیا۔ صلاۃ جو ہے اس کا ترجمہ نماز کر دیا گیا ہے، اور اب جو چیز غلط العام ہو جاتی ہے وہ بھی صحیح سمجھی جاتی ہے۔ اب نماز اس کا ترجمہ غلط العام ہو چکا ہے، لہذا یہی استعمال ہوتا ہے، ورنہ نماز عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا ہے اور آتش پرستوں کا ایجاد کردہ ہے۔ تو وہ عمریں آگ کے گرد بیٹھ کر گزار دیتے تھے اور عجیب عجیب شعبدے ان سے ظاہر ہوتے تھے۔ تو وہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے شب و روز اور مستقل برسوں کے حساب سے، وہ آگ کے سامنے سے نہیں ہٹتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اسے نماز کہتے تھے۔ ہمارا جو ہے لفظ اس کا یہ صلاۃ ہے، لیکن اب چونکہ اتنا یہ غلط العام ہو چکا ہے نماز کہ اسے قرآن کے تراجم میں بھی لکھا جاتا ہے، حدیث شریف کے تراجم میں بھی لکھا جاتا ہے، ہر جگہ اسے نماز، وہ وہاں سے لے لیا ترجمے والوں نے۔ اب وہ غلط العام، تو جو کہتے ہیں جو چیز غلط العام ہو جائے وہ بھی صحیح ہوتی ہے، چونکہ لوگ اسی سے مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو نماز ایسا عمل ہے، معراج شریف کی روح کیا ہے کہ سوائے ذات باری کے اور سوائے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تیسری مخلوق کا وہاں دخل نہیں تھا۔ تو ہر ایک کی معراج اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ بندہ مومن جب صلاۃ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تکبیر اولیٰ کہہ کر وہ تمام جہانوں سے کٹ جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہر چیز سے الگ ہو جاتا ہے، بیوی بچے، گھر بار، کام کاج، دوست دشمن، کاروبار، کچھ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ سے سبحانک اللہم، سیدھا خطاب، اے اللہ تو پاک، یعنی سیدھی اللہ کریم سے بات کرتا ہے۔ تو اس مطلب ہے کہ ایک انتہائی قرب جو بندے کو نصیب ہو سکتا ہے وہ صلاۃ ہے، کہ وہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کریم سے ہم سخن ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد عالی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیوں میں اپنا درد دل کہہ رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے اپنی۔ تو درمیان مت اس کے آگے مت کہو، اسے پریشان نہ کرو کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسے معراج المومنین فرمایا گیا۔ اب یہ ہر بندے کی اپنی ذات پر ہے۔ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن تکبیریں بھی کہتا ہے، رکوع سجود بھی، لیکن اتنی بے دھیانی، اتنی بے توجہی، اتنے پریشان خیال ہوتے ہیں، اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ سجدہ ایک کیا ہے یا دو کیے ہیں، رکعت 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں کہ 1 پڑھا ہے۔ خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، عادت کے مطابق اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ایک انتہا یہ بھی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں نوافل ادا فرما رہے تھے، تو آپ نوافل ادا فرماتے رہے، دوسری طرف آگ لگ گئی، لوگ جمع ہو گئے، پانی شانی شور شرابہ، آگ بجھائی، وہ اپنے نوافل میں لگے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا یہ ادھر شور کیسا ہے؟ کہ حضرت آگ لگ گئی تھی۔ فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں پتہ چلا۔
اب یہ بھی صلاۃ ہی ہے، وہ بھی دوگانہ ہی ادا کر رہے تھے، ہم بھی دوگانہ ادا کرتے ہیں، ہم بھی صلاۃ فرض بھی اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی کیفیت ہے کہ کون کتنا اس میں ڈوب کر، کون کتنا حضور حق کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو کتنا یہ احساس و ادراک ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور استاد ہے۔ تو قرآن کریم اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے روبرو کھڑا ہونا تو ایک اور بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مسجد میں داخلے کے وقت بھی فرمایا ما کان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بندے کو لرزاں و ترساں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ما کان یدخلوها الا خائفین، یہ مناسب نہیں کہ کوئی دیدہ دریری سے مسجد میں در رہا ہے، بلکہ مسجد میں داخلے کے وقت یہ احساس ہو، جیسے کوئی سپریم کورٹ میں یا کسی صدر کے پاس جاتا ہے تو وہ دروازے کے باہر سے سنبھل جاتا ہے، کپڑا لتا درست کرتا ہے، اپنی ٹائیاں شائیاں ٹھیک کرتا ہے اور رومال پین ٹھیک کرتا ہے، اور ایک خوف کا عالم لیے ہوئے کہ اندر میری حیات قضائی کیسی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے والے کو بھی یہ تمام ہونا سے احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی دنیاوی گفتگو، کوئی کاروبار، کوئی اس طرح کی بات مسجد میں نہ کی جائے سوائے دین کے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معراج ہے، کس کو کتنا نصیب ہوا، کسے کتنا خشوع و خضوع نصیب ہوا، کس دل جمی اور دل لگی کے ساتھ کس نے نماز ادا کی۔ تو یہ دن میں 5 مرتبہ کی جو حاضری ہے، میں کل بھی دیکھ رہا تھا مختلف مضامین اخباروں کے سر ورق پہ چھپے معراج شریف کے بارے، تو میں نے غالباً 2 اخباروں میں وہ مضمون ہے، اس میں انہوں نے وہ بات موٹی کاٹ کر لگائی ہوئی تھی کہ شب معراج کا سب سے اعلیٰ ترین تحفہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا وہ نماز 5 گانا تھی، کہ آپ کا ہر امتی ہر روز 5 دفعہ اللہ کریم سے بالمشافہ روبرو گفتگو کر سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ کی عظمت کے طفیل پوری امت پر یہ انعام ہوا کہ چھوٹا بڑا، خوبصورت بدصورت، امیر غریب، جسے کلمہ حق نصیب ہے، حضور کا امتی ہے، اس کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ کریم سے اپنی گزارشات ذاتی طور پر روبرو پیش کرے۔ اب اس کا کوئی معیار بیان نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہر ایک کا معیار اپنا ہے۔ ایسی بھی بڑی مخلوق ہے جو نہیں پڑھتی، جسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا عظمت ہے۔ کتنی مخلوق ہے جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، فرائض 5 گانا ادا نہیں کرتے۔ ایسی بھی بڑی مخلوق ہے جو کرتے تو ہیں لیکن نہ کرنے سے بھی بدتر، اس میں اس طرح کی حرکات اور اس طرح کا رویہ ان کا ہوتا ہے کہ شاید الٹا جرم کر کے جاتے ہوں۔ ایسے بھی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو حضور حق میں ہو جاتے ہیں اور انہیں وہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس کا اندازہ کہ میری صلاۃ کتنی مقبول ہے، یہ کتنی صحیح ہے، اس کا اندازہ قرآن حکیم کے اس آیہ کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ وصال الہی نصیب ہو تو بے حیائی اور برائی چھوٹ جاتی ہے، کہ ابھی ابھی حضور حق سے فارغ ہوا، ابھی پھر وقت آ رہا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کپڑے پاک کر کے باوضو ہو کر دنیا جہان مافیہا سے کٹ کر صرف اللہ سے روبرو پیش ہونا ہے، رکوع و سجود کرنا ہے۔ تو اس چھوٹے سے وقت میں وہ نافرمانی کیوں کرے گا؟
زور سے فارغ ہوا تو پھر عصر کا انتظار ہے، پھر پیشی ہے، تو وہ کیوں جرم کرے گا اس کے درمیان؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جسے صلاۃ نصیب ہو وہ برائی اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے، اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ احساس اسے اس سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہو کہ میری صلاۃ میں کوئی معراج کا عنصر ہے کہ نہیں، تو پھر یہ اپنے کردار سے نظر آتا ہے کہ میرے اعمال میں مثبت تبدیلی اگر آ رہی ہے تو پھر میری صلاۃ میں کوئی نہ کوئی رمق معراج کی ہے، بہت ہے یا تھوڑی ہے لیکن کوئی بات ہے۔ اور اگر کردار میں اور عملی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، سجدے بھی کیے جا رہا ہے، چوری بھی کیے جا رہا ہے، رشوت بھی کھائے جا رہا ہے، لوگوں کی توہین بھی کیے جا رہا ہے، قتل و غارت بھی کیے جا رہا ہے، تو پھر وہ محض ایکٹنگ کر رہا ہے، اس طرح اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اس میں وہ بات نہیں بنی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور حضور حق کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ یہ ساری محنت، یہ سارا مجاہدہ، یہ سارا ذکر اذکار، اس کا حاصل یہی ہے کہ صلاۃ ادا کرنے کا سلیقہ آ جائے، حضور حق نصیب ہو جائے اور کردار اتباع نبوت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ یہ سوال انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ شب معراج کیسے گزارنی چاہیے، کیا کوئی مخصوص عبادات ہے؟ مختلف حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اچھی بات ہے بندہ ذکر اذکار میں، عبادات میں، نوافل میں، تلاوت میں وقت بسر کرے، لیکن ضروری نہیں ہے بندہ مومن جو عشاء باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر فجر اسے باجماعت نصیب ہو جاتی ہے، عند اللہ وہ ساری رات نماز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اب یہ نوافل جو ہوتے ہیں یہ اوور ٹائم ہوتا ہے کہ کون زیادہ مزدوری کرنا چاہتا ہے، فالتو اپنی اجرت کمانا چاہتا ہے، تو یہ ہر ایک کی بدنی صحت، جسمانی صحت، قوت برداشت اور ہمت کے مطابق ہے۔ کچھ آئے تو ساری رات نوافل پڑھے، ہر رات ساری رات جاگتا رہے، ذکر کرتا رہے، کون روکتا ہے؟ اور یہ کچھ خاص راتیں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی کیفیات، ان میں اپنی برکات ہوتی ہیں، جتنی کسی سے محنت ہو سکے کرے۔ نوافل کے لیے سب اندازے ہوتے ہیں، سوائے فرائض کے کسی چیز کی قید نہیں ہوتی کہ مقرر کر دی جائے کہ یہ ضرور یہی کرو، کیونکہ فرائض کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی چیز مقرر نہیں فرمائی عبادات میں، اور نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے۔ نہ عبادات میں فرائض اللہ نے مقرر کر دیے، اس کے علاوہ اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے تو کتنے پڑھتا ہے یہ اس کی ہمت ہے۔ بزرگ ساتھی ہوتے تھے، قاضی صاحب بہت ضعیف ہو گئے تھے تو انہیں نوافل پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو میں نے ایک دن ویسے ہی پوچھ لیا، میرے ساتھ ذرا بے تکلف تھے، میں نے کہا صاحب کتنے نوافل پڑھ لیتے ہیں رات دن میں؟ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب مجھ سے زیادہ مشقت نہیں ہوتی، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا اور زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اب زیادہ محنت نہیں ہوتی، بیٹھ کر بھی نوافل ادا کروں تو زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، گھٹنے درد کرنے لگتے ہیں، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، تو اب کوئی بس صرف 500 رکعت پڑھتا ہوں، اب چھوڑ دیے ہیں۔ اس عالم میں رات دن میں صرف 500 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اب چھوڑ دیے، اب نہیں پڑھے جاتے۔ یہ تو اپنی اپنی لگن کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، توفیق الہی کی بات ہے، کس کو کتنی توفیق دیتا ہے، کس میں کتنی ہمت ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مراقبات جو ہیں یہ نوافل سے افضل ہیں۔ جن احباب کو مراقبات نصیب ہوں، جن لوگوں پر یہ نعمت ہو، وہ اگر مراقبات پہ وقت لگائیں، زیادہ محنت کریں تو نوافل سے مراقبات میں زیادہ حضور حق حاصل ہوتا ہے
اور یہ اجر میں بھی اس سے افضل ترین ہوتے ہیں۔ اللہ کریم توفیق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔